خطے میں اب جنگ کی توقع کی جا رہی ہے اور خدشہ ہے کہ یہ جنگ جون کی جنگ سے زیادہ سنگین اور سخت ہوگی۔ ایرانی حکومت کے کچھ ارکان امریکی مطالبات کے سامنے سرنڈر کرنے کو جنگ ہارنے سے بھی زیادہ نقصان دہ سمجھتے ہیں۔ ایران اگر میزائل چھوڑتا ہے اپنے، جو کہ اسرائیل کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے، تو ایران کے اندر ہی بغاوت ہو جائے گی حکومت کے خلاف۔ امریکہ نے نئی پابندیوں کا اعلان بھی کیا ہے، جن کا نشانہ 30 سے زائد افراد، ادارے اور بحری جہاز ہیں۔ ایران نے باضابطہ طور پر افزودگی معطل کرنے اور یورینیم بیرون ملک بھیجنے کی پیشکش کر دی ہے۔ اب آنے والے گھنٹے اور دن بتائیں گے کیا یہ پیشکش جنگ ٹالنے کے لیے کافی ہے یا ایران کو مزید جھکنا پڑے گا۔ جنگ سے بچا بھی جا سکتا ہے، بشرطے کہ امریکہ ایک ملک کی طرح سوچے، اسرائیل کے ایک غلام کی طرح نہ سوچے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ جنیوا میں ہونے والے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے تیسرے دور سے وہ سب سے بڑی خبر سامنے آئی ہے جس کا عالمی میڈیا کو شدت سے انتظار تھا۔ یہ بظاہر بڑی مثبت خبر نظر آ رہی ہے، اور اگر اس کے بعد بھی جنگ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ مکمل طور پر اسرائیل کے قبضے میں ہے، اسرائیل کے قابو میں ہے، اور وہ ہر حال میں ایران کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ ایران نے باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا ہے کہ وہ 3 سے 5 سال تک یورینیم کی افزودگی معطل کرنے پر تیار ہے، اور انتہائی جو انرچ یورینیم کے جو اپنے ذخیرے کو بیرون ملک بھیجنے پر بھی غور کر رہا ہے۔ ایرانی حکام نے اس پیشکش کو کریٹیو سولوشن یعنی تخلیقی حل قرار دیا ہے، لیکن عالمی تجزیہ کار اسے امریکی دباؤ کے سامنے تہران کی بے چینی اور جھکنے کی علامت قرار دے رہے ہیں۔ یہ لوگوں کے اپنے اپنے سوچنے کا انداز ہے، کیونکہ ایران نے کبھی بھی نہیں کہا کہ وہ نیوکلیر بم بنانا چاہتا ہے یا کوئی ایٹمی بم بنانا چاہتا ہے۔ اس نے زیادہ اپنے حق کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ تو اگر ایران اپنے اس حق کو 3 سال کے لیے سسپینڈ کر دیتا ہے تو یہ حق سے دستبرداری نہیں ہے۔ بہرحال ایران کو بعد میں 1.6% یا 1.5% یا اس سے کچھ زیادہ انریچمنٹ کی اجازت مل جائے گی، اور وہ عملی طور پہ کر سکے گا، اور اس کو اپنا جو نیوکلیر انریچمنٹ کا پورا ایک سٹرکچر ہے اس کو ڈسمینٹل بھی نہیں کرنا ہوگا، جو کہ اسرائیل کی سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ امریکہ اس وقت اسرائیل ہی کے کہنے پہ چل رہا ہے۔ ہم نے اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں جب صدر ٹرمپ نے خطاب کیا تو دیکھا کہ اس طرح تو پورا کانگریس جو تھی وہ ڈیوائیڈڈ تھی، لیکن جب بھی ایران کے خلاف وہ بات کرتے تھے تو ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں اٹھ کے لمبی لمبی دیر کی تالیاں بجاتے تھے۔ تو یہ امریکہ کے پورے سٹرکچر پہ، پورے سیاسی نظام پر کانگریس یا صدر یا کوئی بھی محکمے بھی کہہ لے، میڈیا بھی کہہ لے، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بھی کہہ لے، اس پہ جو اسرائیل کی گرفت ہے وہ ہی ظاہر کرتی ہے۔ بہرحال ایران کی جو اس وقت کی بڑی رعایت کی خبر جو ہے، یہ سب سے پہلے پولیٹیکو اور رائٹرز جیسی معتبر بین الاقوامی جو خبر رسائی ادارے ہیں انہوں نے جاری کی ہے۔ ایک سینئر ایرانی اہلکار نے رائٹرز کو بتایا کہ ایران نے جوہری مذاکرات میں اپنی تجویز میں کہا ہے کہ وہ اپنے انتہائی انرچ یورینیم یعنی جو 60% انرچ یورینیم ہے اسے بیرون ملک بھیجنے اور بقیہ سٹاک کو، یعنی جو اس میں کچھ 20% کا ہے انرچ یورینیم کو، اس میں 10% کا انرچ یورینیم ہے، اس سٹاک کو بھی کم کرنے پر وہ تیار ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ روس کے حوالے کر دیا جائے یا کسی اور، یا ایران اپنے ہی پاس رکھے لیکن انسپیکشن کے لیے کھول دے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایران اس پر بھی تیار ہے کہ اس کے تمام نیوکلیر انسٹالیشن کو IAEA کے انسپیکٹرز ہر وقت بلا روک ٹوک آ کے چیک کر سکتے ہیں۔ تو اس کے عوض ایران امریکہ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ پرامن نیوکلیر انریچمنٹ کے ایران کے حق کو تسلیم کرے اور اقتصادی پابندیاں ختم کرے۔ ایرانی اہلکار کے مطابق اقتصادی پیکج کے تحت امریکہ کو ایران کی تیل کی صنعت میں سرمایہ کاری کی بھی پیشکش کی گئی ہے۔ تو یہ کوشش کی جا رہی کہ جنگ اوائڈ ہو جائے۔ تو پولیٹیکو کی رپورٹ کے مطابق ایران 3 سے 5 سال کے لیے یورینیم افزودگی معطل کرنے پر رضامند ہو سکتا ہے، اور اس عرصے کے بعد وہ ایک علاقائی جوہری کنسورشیم یعنی نیوکلیر کنسورشیم بنایا جائے گا، اس میں شامل ہوگا، جہاں وہ صرف 1.5% تک طبی تحقیق یعنی میڈیکل ریسرچ کے لیے ایک انریچمنٹ جاری رکھ سکے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران عملی طور پر وہ سطح چھوڑ رہا ہے
جو کبھی اس کی سفارتی ریڈ لائن تھی. یعنی ایران نے کچھ تھوڑی سی پسپائی بھی اختیار کی، ریٹریٹ کی ہے تاکہ یہ مسئلہ جو ہے کسی جنگ کے بغیر حل ہو جائے. تو ایرانی قیادت کی طرف سے بھی ایسے بیانات سامنے آ رہے ہیں جو اس جھکاؤ کی تصدیق کرتے ہیں. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے مشیر ہیں علی شمخانی. انہوں نے مذاکرات کے فوراً بعد ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ اگر مذاکرات کا اصل مسئلہ ایران کو جوہری ویپنز یعنی نیوکلیر ویپنز بنانے سے روکنا ہے تو یہ سپریم لیڈر کے فتوے کے عین مطابق ہے اور ایسی صورت میں فوری معاہدہ طے پا سکتا ہے. شمخانی نے یہ بھی کہا کہ وزیر خارجہ عباس عراقچی کو اس معاہدے کو طے کرنے کے لیے مکمل اختیار حاصل ہے. تجزیہ کار اس بیان کو ایران کی اعلیٰ ترین سطح سے مذاکرات کو کامیاب بنانے کی سب سے بڑی سفارتی اجازت قرار دے رہے ہیں. یعنی ایران اس سے زیادہ اور قربانی شاید نہ دے پائے. اس کے بعد بھی اگر دباؤ پڑتا ہے ایران پر تو پھر یہ جنگ لازمی ہوگی. خود وزیر خارجہ عراقچی نے جنیوا روانگی سے پہلے کہا تھا کہ ایران کسی بھی حالت میں نیوکلیر ویپن جو ہے یا ایٹمی بم جو ہے وہ نہیں بنانے گا اور وہ نہ بنانا چاہتا ہے، لیکن پرامن جوہری ٹیکنالوجی سے استفادے کے اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوگا. تاہم مذاکرات کے دوران ان کا لہجہ نمایاں طور پر نرم نظر آیا اور انہوں نے اس موقع کو تاریخی موقع قرار دیا ہے. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بھی مذاکرات کے دوران ایران کی مکمل تیاری اور سنجیدگی کا اظہار کیا ہے کہ ایران جو ہے وہ جنگ سے بچنا چاہتا ہے، لیکن جب ضرورت پڑی تو پھر لڑنا پڑے گا اسے. تو عمان کے وزیر خارجہ بدر الابو سعیدی جو ان مذاکرات میں ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، انہوں نے مذاکرات کے بعد ایکس پر لکھا ہے کہ دونوں فریقوں نے نئے اور تخلیقی آئیڈیاز اور حل کے لیے غیر معمولی کشادگی کا جنراسٹی کا مظاہرہ کیا ہے. واضح رہے کہ عمان کا کردار ان مذاکرات میں انتہائی اہم ہے اور الابو سعیدی خود دونوں وفود کے درمیان پیغام رسانی کا کام کر رہے ہیں. یعنی دونوں وفود آپس میں آمنے سامنے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. ایران کا وفد ان سے الگ بات کرتا ہے، پھر یہی عمان کے جو وزیر خارجہ یہ پھر دوسرے کمرے میں جا کے امریکی وفد سے بات کرتے ہیں، پھر دونوں کے پروپوزل یا پیغامات ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں اور اس طرح یہ مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں. دوسری طرف امریکی موقف سخت اور بے رحم ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کو اپنے اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں ایران کو خبردار کیا تھا کہ اگر معاہدہ نہ ہوا تو ایران کا بہت برا دن آنے والا ہے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے مذاکرات سے پہلے کہا کہ ایران کو اپنے میزائل پروگرام پر بھی مذاکرات کرنے ہوں گے اور تہران کی جانب سے اس سے انکار کو بہت بڑا مسئلہ قرار دیا ہے. نائب صدر جے ڈی وینس نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ اب بھی سفارتی حل چاہتے ہیں، لیکن اگر ضرورت پڑی تو فوج استعمال کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں. مذاکرات سے قبل چند دن پہلے امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف نے اپنے انٹرویو میں مایوسی کا اظہار کیا کہ ایران نے اتنا دباؤ ہونے کے باوجود ہتھیار کیوں نہیں ڈالے. ان کا کہنا تھا کہ اتنے دباؤ اور خطے میں اتنی بحری طاقت ہونے کے باوجود ہمارے پاس کیوں نہیں آئے، اور کہا کہ ہم ہتھیار نہیں چاہتے ہیں. تو عراقچی نے اس پر ایکس پر اپنا ایک جواب دیا تھا کہ آپ جاننا چاہتے کہ ہم ہتھیار کیوں نہیں ڈالتے؟ کیونکہ ہم ایرانی ہیں. لیکن عملی پیشکش کے مقابلے میں یہ جواب محض سفارتی بیان بازی معلوم ہوتا ہے. ٹرمپ کے سخت گیر حامی سینیٹر لنسی گرام جو ہیں، جو بہت زیادہ انتہائی دائیں بازو کے نظریات رکھنے والے ریپبلکن کے سینیٹرز ہیں، انہوں نے کہا کہ ایران کو کسی بھی سطح پر انریچمنٹ کی اجازت دینے سے انکار کرنا چاہیے ہے. انہوں نے ایکس پر لکھا کہ اگر ایران کو چہرہ بچانے فیس سیونگ کے لیے بھی انریچمنٹ کی اجازت دی گئی تو یہ غلط ہوگا. گراہم نے کھل کر رجیم چینج کی خواہش کا اظہار کیا. وہ کسی بھی حالت میں ٹس سے مس نہیں ہو رہے کیونکہ وہ مکمل طور پر اس وقت نتن یاہو کے قبضے میں ہے. یہ مذاکرات ایک ایسے حالات میں ہو رہے ہیں جب امریکہ نے مشرق وسطی میں سن 2003 کی عراق کے حملے کے بعد کی سب سے بڑی ملٹری ڈپلائمنٹ کر رکھی ہے. 2 ایئر کرافٹ کیریئرز خطے میں موجود ہیں اور B-2 اور B-1 بمبار طیارے جو اسٹیلتھ بھی ہے جس میں، اور F-35 سینکڑوں F-22 ریپٹر اور اس طرح کی بہت ساری جدید ساز و سامان کے ساتھ امریکہ خطے میں موجود ہے. تو ایسوسیٹڈ پریس کی جاری کردہ سیٹلائٹ تصویر میں امریکی بحری جہاز سمندر میں منتشر نظر آتے ہیں، جو عام طور پر ممکنہ حملے سے پہلے حفاظتی اقدام ہوتا ہے. برطانوی فوج کے سابق انٹیلیجنس آفیسر ڈاکٹر لینٹ نوشاچر نے یروشلم پوسٹ کو بتایا کہ امریکہ بلف نہیں کر رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ کو لگا کہ ایرانی ٹال مٹول کر رہے ہیں تو وہ واقعی حملہ کر دیں گے، اور اس حملے کا نشانہ ایرانی نیوکلیئر انسٹالیشنز IRGC کے ہیڈ کوارٹر اور سینئر حکام ہوں گے.
تو امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ ایک تھنک ٹینک ہے، اس کی اینیکا گانزویلڈ ہے، ان کا کہنا ہے کہ ایران غالباً اس عبوری معاہدے کی حمایت کرے گا کیونکہ اس میں اسے یورینیم انریچمنٹ جاری رکھنے کی اجازت مل رہی ہے اور اسے اپنے بیلسٹک میزائل پروگرام پر بھی کوئی رعایت دینی نہیں پڑ رہی ہے۔ تو ان کے خیال میں یہ ممکن ہے کہ یہ معاہدہ ہو جائے۔ تو انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ایمبل ہوگائم ہیں، انہوں نے اے ایف پی کو بتایا کہ خطے میں اب جنگ کی توقع کی جا رہی ہے اور خدشہ ہے کہ یہ جنگ جون کی جنگ سے زیادہ سنگین اور سخت ہوگی۔ انسٹیٹیوٹ فار اسٹڈی آف وار نے اپنی رپورٹ میں خبردار کیا کہ ایرانی حکومت کے کچھ ارکان امریکی مطالبات کے سامنے سرنڈر کرنے کو جنگ ہارنے سے بھی زیادہ نقصان دہ سمجھتے ہیں، اور میزائل پروگرام پر کوئی بھی رعایت اندرونی طور پر جنگ ہارنے کے مترادف سمجھی جائے گی۔ یعنی ایران اگر میزائل چھوڑتا ہے اپنے، جو کہ اسرائیل کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے، تو ایران کے اندر ہی بغاوت ہو جائے گی حکومت کے خلاف، کہ وہ کہیں گے کہ یہ سارے مطالبات ماننے کا مطلب ہے کہ ایران سرنڈر کر رہا ہے، اور سرنڈر کرنے سے بہتر ہے کہ جنگ لڑی جائے چاہے ہارا بھی جائے۔ تو بدھ کو امریکہ نے نئی پابندیوں کا اعلان بھی کیا ہے، جن کا نشانہ 30 سے زائد افراد، ادارے اور بحری جہاز ہیں جو ایران کے ایک شیڈو فلیٹ، اس کے ذریعے خفیہ طور پر ایران کے تیل کی سپلائی کر رہے ہیں دنیا بھر میں۔ یہ ہے جنیوا مذاکرات کی مکمل تصویر۔ ایران نے باضابطہ طور پر افزودگی معطل کرنے اور یورینیم بیرون ملک بھیجنے کی پیشکش کر دی ہے، جو امریکی دباؤ کے سامنے جھکنے کی علامت بھی کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس پورے کے پورے اس گفتگو کے اور ان ٹاکس کے پس منظر میں جائیں اور سمجھیں کہ اوریجنل ایشو کیا تھا، اور اوریجنل ایشو یہ ہے کہ جو کہ صدر ٹرمپ بار بار یہ کہتے رہتے کہ وہ ایران کو کسی بھی حال میں نیوکلیر بم یا ایٹم بم بنانے کی اجازت نہیں دیں گے، تو ایران بھی یہی کہتا ہے کہ وہ نیوکلیر بم یا نیوکلیر ایٹمی بم جو ہے وہ نہیں بنانا چاہتا ہے۔ تو ایران کو اس کو جھکنے کی علامت نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس کو ایک اصولی موقف ہے جس پر وہ کھڑا ہوا ہے، لیکن وہ یہ رعایت دینے کے لیے تیار ہے کہ جو کچھ اس نے انرچ کیا ہوا 60% یورینیم وہ باہر بھیجنے کے لیے تیار ہے، اور غالباً اس کی ڈیسٹنی یعنی اس کی منزل پھر روس ہوگا، اور باقی بھی وہ اپنی یورینیم جو کچھ عرصے کے لیے معطل کر دے گا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ تجویز قطر کی طرف سے بھی ایران کو دی گئی تھی کافی چند ایک مہینے پہلے، تو لگتا ہے کہ وہ بات کارآمد ثابت ہو رہی ہے۔ تو امریکہ بدستور سخت ہے اور بے رحم ہے، اور خطے میں تاریخ کی سب سے بڑی فوجی طاقت جمع کر چکا ہے۔ اب آنے والے گھنٹے اور دن بتائیں گے کہ آیا یہ پیشکش جنگ ٹالنے کے لیے کافی ہے، یا ایران کو مزید جھکنا پڑے گا، یا پھر وہ جنگ لڑے گا۔ تو اب یہ حالات ایسے ہیں جہاں پہ جنگ سے بچا بھی جا سکتا ہے، بشرطے کہ امریکہ ایک ملک کی طرح سوچے، اسرائیل کے ایک غلام کی طرح نہ سوچے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔